شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات بار بار سوچتا ہوں اور اپنے آپ پہ یہ سوال ڈالتا ہوں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب فرشتوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میرے حکم سے پروردگار نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو خالق کائنات نے کہا تو مردود ہے، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، تو نکل جا۔ تو دوستو، ابلیس نے ایک کہنا نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس ٹھہرایا۔ میں اپنے بات کرتا ہوں، اپنے وجود کی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ صبح سے لے کر رات سوتے گئے تک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کہنا نہیں مانتا، کوئی اس کا حکم نہیں مانتا۔ ہر قسم کی گناہ کے لیے میں تیار ہوتا ہوں اور ہر قسم کی نافرمانی میرے سے ہوتی ہے۔ تو اے دوستو، تو تم میرے متعلق سوچو کہ میں کتنا بڑا ابلیس ہوں گا کہ جو میں پروردگار کا حکم نہیں مانتا۔ میں نے مثال اپنے آپ پہ دی ہے، میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ خود ہی اسے یہ نکال لیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے، خالق کا ایک آرڈر ماننے سے انکار کیا۔ ہم سارا دن اسی کی مخلوق ہیں، اسی کی پیداوار ہیں، اسی کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، اور ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہوں پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ایسے نہ کرو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا لینی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک راستے میں اگر ایک پتھر پڑا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں، اینٹ پڑی ہے اس کو اٹھا لیں، کوئی کیڑی جا رہی ہے اس سے کو بچائیں، مکوڑے کو بچائیں، کوئی جانور بیمار ہے اس کا علاج کریں، کوئی جانور بھوکا ہے اس کو چارہ ڈالیں، کوئی انسان بھوکا ہے اس کو پیٹ بھر کے روٹی کھلائیں، کوئی بیوہ ہے اس کے ساتھ امداد کریں، کوئی یتیم ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دو، اور جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ میں اس بات کا یہ اشارہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار 5 وقت نماز فرض کرتا ہے، تو 5 وقت ہی زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ میرے دوستو، اپنے پیسے کو حلال کرو، اپنے رزق کو حلال کرو اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکل جاتا ہے، اور آپ کے اوپر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں آپ کے جو اگلے جہان میں جو اکاؤنٹ ہوگا، جو آپ کے نام اس میں خزانہ جمع ہوگا، آپ کو وہ خزانہ اس مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ میرے دوستو، میرے احباب، جو لوگ خمس دے سکتے ہیں وہ خمس دیں، جن کے اوپر خمس واجب ہے وہ خمس دیں۔ میں تو خمس کے حق میں اتنا یہ ہوں کہ میں تو اگر خمس نہ دو تو جو رزق میں کماتا ہوں میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ بی بی پاک کا حصہ ہوتا ہے 5واں حصہ خمس کا، تو آدھا سام سادات کا ہوتا ہے اور آدھا سام امام کا ہوتا ہے۔ مجتہد سے اجازت لوگے تو مجتہد آپ کو کہے گا کہ جب اپنے ماں باپ سے اجازت لو، تو وہاں آپ کو اپنی ماں باپ کی قدر معلوم ہوگی کہ خمس بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کی اجازت اگر ماں باپ دیتا ہے تو آپ کو اس خمس کا ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ آپ کو خمس کی اجازت نہیں ملتا تو آپ کی وہ خمس جو ہے نا وہ کسی کام میں نہیں ہوگا، وہ آپ کا قابل قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سے والدین ناراض ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، سادات کا حق ہے، یہ بی بی پاک کا حصہ ہے، یہ بی بی پاک کا خزانہ ہے۔ اس اپنے رزق کو صاف پاک کرو، کیونکہ یہ آزمائش ہے، یہ ہمارے پیپر دینے ہم آئے ہیں اس دنیا میں۔ اس دنیا میں جتنا بھی ہم محنت کریں، اپنے پروردگار کو راضی کرو، اپنے پروردگار کو معشوق بنا لو، خود اس کے عاشق بن جاؤ، اس پروردگار کا حکم مانو جیسے معشوق کا حکم مانا جاتا ہے۔ جیسے حسین بادشاہ نے اللہ کو معشوق بنایا اور خود کریمے کا کربلا اس کا عاشق بن گیا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا آیا ویسے ویسے حسین بادشاہ آمین کرتا آیا۔ تو میرے دوستو، ہم شکر ہے مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رضا ملاؤ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیونکہ جنت آواز دیتی ہے، جنت آپ کو پکار رہی ہے کہ اے مومنو،
ادھر آؤ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، جو علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں، وہاں آپ کے لیے حوریں بیٹھی ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آزمائش کے لیے آئے ہو۔ ہمیں خداوند کریم نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہم فضول کر کے ہم دوسری طرف دولت کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ کوٹھیاں محل، کوٹھے بنگلے مکان، یہ وہ مربع رقبے زمینیں گاڑیاں فیکٹریاں ملوں کی طرف ہم نے لالچ کو بڑھا دیا۔ بھائی جان، ہم سے تو آدھا مرلہ زمین قبر کے لیے ہم نہیں اس کو بنا سکتے۔ ہم ایک آدم مرلہ کو تو پہلے صحیح کریں، جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے ہمیں بھیجا۔ ہم مربوں زمینوں چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ اگر گلاس کو الٹا دو، اس کو ساری سمندر کے پانی اس کے اوپر ڈالو، وہ گلاس کبھی نہیں بھرے گا۔ ایسے انسان کا لالچ ہوتا ہے۔ یہ لالچ اس ٹائم بھرتا ہے جب اس کے منہ میں قبر کی مٹی پڑتی ہے۔ دوستو، یہ لالچ چھوڑ دو اللہ کی رضا کی خاطر۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے نیکی کرو، جتنا بھی ہو سکے غریب سے ہمدردی کرو، جتنا بھی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ جل جلالہ بادشاہ ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ قادر مطلق بادشاہ ہے۔ جو ہمارے پاک نبی نے فرمایا اس پہ عمل کرو، جو ہمارے پاک نبی نے جس باتوں سے منع کیا، ملاوٹ نہ کرو۔ ملاوٹ کرنے والا دودھ میں، کوئی اور چیز میں، غلے میں، اس چیزوں سے ملاوٹ نہ کرو، کیونکہ یہ دودھ اللہ کا نور ہے، اور نور کو نور ہی رہنے دو، کیونکہ یہ پھر معصوم بچے پیتے ہیں، ان کا حق وہ لوگ مارتے ہیں جو پانی ڈالتے ہیں۔ میرے دوستو، نور کو نور رہنے دو، کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرو، جس طرح ہمارے پاک نبی نے فرمایا۔ اور میرے حق میں دعا کرو، اور پاکستان کے حق میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنا رات چگنی ترقی دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو حج و زیارات کے طلبگار ہیں ان کو مولا پنجتن پاک حج و زیارات کی طاقت عطا فرمائے۔ جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی ان کے نیک ثواب کرے، اور وہ اپنے گھر آباد و شاد رہیں۔ جو قیدی بے گناہ ہے، صدقہ مولا سجاد کی قید کا اللہ تعالیٰ ان کو بری کرے۔ ایک سید بادشاہ نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، اس کا بیٹا جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کو بھی، وہ بے قصور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو مولا سجاد کی قید کا صدقہ اس کو رہا کرے۔ آل محمد کا صدقہ، جو جہاں بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، جہاں جس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے، کوئی پریشانی نہ دے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ قائم آل محمد کے صدقے میری دعا پروردگار قبول کرے، آمین ثم آمین۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔